السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج اردو مسکن خلوت حیدرآباد میں دی قرآن اکیڈمی، ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر، مرکز انوار السنہ اور ثنائے اسلام ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام معاشرے میں اور ہمارے شہر میں بڑھتی ہوئی جرائم اور خصوصاً قتل کی واردات کے ضمن میں ایک عظیم الشان اجلاس عام کا اہتمام کیا گیا تھا، جو بڑی حد تک کامیاب رہا اور جس میں علماء کرام، مشائقین، زعماء، دانشوران، وکلاء، صحافی اور مختلف کالجز کے پرنسپلز، ڈاکٹرز اور مختلف شعبہ جات حیات کے حضرات اس میں شرکت کیے ہیں، نمائندگی فرمائی ہے اور انہوں نے اپنے خطابات کیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، شعور بیداری پیدا کیا جائے، تاکہ جو ہمارے اندر قتل کی جو واردات آئے دن ہوتی جا رہی ہے اس کے اسباب، ریزنز کیا ہے، اس کو تلاش کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کا حل کیسے ہو۔ تو کئی تجاویز آئی ہیں، کئی اس میں قراردادیں اور تجاویز پیش کی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ کہ سب سے پہلی بات کہ دین کی تعلیم، دینی تعلیم کو عام کیا جائے اور ہماری نوجوان نسل میں، نوجوانوں میں، نئی نسل میں یہ بات کو عام کیا جائے کہ جتنا بڑا جرم قتل کرنے کا انڈین لا اور ہندوستانی قوانین میں ہے، اس سے بڑا گناہ اسلام میں شریعت مطہرہ نے، قرآن و سنت نے رکھا ہے۔ کہا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس گناہ کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہے قتل کے بارے میں، تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ طے پائی ہے کہ نوجوانوں میں اور نئی نسل میں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے، صبر و تحمل، رواداری اور ایک دوسرے سے محبت، امن اور اخوت کو عام کیا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک اس قسم کے وارداتوں کا رکنا مشکل یا محال نظر آئے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے حضرات جو باقاعدہ طور پر جو عادی قاتلین ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو اپنی دعوتوں میں نہ بلایا جائے، ان کو خاص پروٹوکول نہ دیا جائے، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں بڑھے گی اور نوجوان نئی نسل میں اس قسم کے کام کرنے کی طرف ترغیب پیدا ہوگی۔ تو یہ دو تین چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ یہ طے پایا کہ کالجز اور اسکولز میں خصوصاً پرنسپل سے یہ گزارش کی جائے گی کہ ہر مہینہ ہمیں ایک دن مقرر کر کے وقت دیں، تاکہ ہم آ کر کے نئی نسل میں قتل و غارت گری کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ڈرگز، مختلف قسم کے جو ڈرگز لیے جا رہے ہیں اس پر، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے چاروں حضرات، مولانا رضوان پاشا قادری صاحب، کاشف پاشا بندہ نوازی صاحب اور مولانا احمد غوری صاحب، ان حضرات اور عاجز کی جانب سے یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی یہ آغاز ہے، ابھی یہ سٹارٹ ہے، فرسٹ اسٹیپ تھا، انشاءاللہ العزیز آگے سود خوری پر اور ڈرگز پر اور فتنہ ارتداد، آج جو الحاد جس کو ہم کہا جا رہا ہے، ایتھیزم جو کہا جا رہا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ العزیز وقفے کے ساتھ انشاءاللہ اس قسم کے پروگرامز رکھے جائیں گے، اور اس کے لیے عملی طور پر جو ہو سکتا ہے، خطباء کرام اور ائمہ سے بھی ہر جمعے کے خطبے کے بعد آخر میں ہم نے گزارش کی ہے کہ قتل اور غارت گری اور ڈرگس کے استعمال وغیرہ کے سد باب کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے، ملت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے یہ معاملات رک سکتے ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ آفتاب خطابت حضرت العلامہ وقار پاشا صاحب قبلہ اور ضیاء ملت حضرت العلامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ اور ڈاکٹر شعیب صاحب اور حضرت شبر پاشا صاحب اور ڈاکٹر حسن حمومی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری صاحب، ڈاکٹر سید احمد غوری صاحب اور مولانا کاشف پاشا صاحب اور دیگر علماء کرام کے، مشائخین کے اور زعماء کے، ڈاکٹرز کے، لائرز کے خطابات ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام لڑکیاں اس طرف لاحق نہ ہو، اس کو سنبھالنے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ علماء یا ماں باپ یا پھر قانون؟ دیکھیے کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے سب سے پہلا کام ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کا ماحول ایسا پیش کرے کہ اگر کوئی سامنے والا مخالفت کر رہا ہے تو اس کو صبر و تحمل کے ساتھ اس واقعے کو ڈیل کرے۔ ایسا نہیں اس کا تو کوئی نتیجے پر ڈائریکٹ پہنچنا، کسی کو قتل کر دینا نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو دینی بنائے، ساتھ ہی ساتھ اپنی بچوں کو، نونہالوں کو دین کی تعلیم دے۔ صرف بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا دینا کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ معاملات کرنے کی وجہ سے اسلام میں اس کی کیا سزا ہے اور اس کے لیے کیا آگے جانے کے بعد، یہ تو دنیا کی سزائیں تو الگ ہے، آخرت میں جانے کے بعد بھی ان کے لیے بڑی دردناک عذاب لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کہ آپ نے کہا کہ جمعہ کے بیانات میں اس طرح کے بیان ہونا چاہیے، یہ 5 سے 10 منٹ میں کیا لوگوں کو سمجھ میں آئے گا؟ کیا اس سے کچھ وقت بڑھانا چاہیے اس میں آپ لوگوں کی طرف سے کچھ؟ دیکھیے صاحب، اگر آپ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، برائی فوری طور پر عام ہوتی ہے سماج میں، اگر اچھائی اور نیکی لانا ہے تو اس کے لیے وقت لگے گا۔
وقت لگتا ہے اور وقت لگے گا. یقینی بات ہے اگر پائیدار کام ہوگا, اگر ایک ایک قطرہ پانی اگر پتھر پر بھی گرتا ہے تو وہ سوراخ کر دیا کرتا ہے. تو آہستہ آغاز شروعات سے ہو انشاءاللہ العزیز. اس کو پھر جب عام ہونے لگے گی باتیں تو پھر انشاءاللہ اس کا سلسلہ دراز ہوگا. جیسا کہ دیکھا گیا ہم نے کہ ہر طرح الگ الگ نماز کا ٹائم جو جمعہ کا حصل ہوتا ہے 12:30 سے لے کر 3:30 4 بجے تک کا ہوتا ہے, کیا ایسا نہیں ممکن ہو سکتا ہے کہ سب وقت 1 بجے سے 1:30 بجے کے اندر ہو جائے؟ کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر نوجوان اس میں بہت سے قائلی برت رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اس کا تعلق تو چونکہ یہ عنوان کے تحت نہیں ہے, مگر دیکھیے کہ عوام کی سہولت کی خاطر ہمارے اکابرین نے مختلف اوقات رکھے تاکہ کسی کا بھی جمعہ چھوٹنے سے نہ رہ جائے. اگر کوئی یہاں نہیں پڑھ سکا وہاں پڑھ سکے انشاءاللہ العزیز. اس پر بھی جیسا ہم نے کہا ہے کہ ہمارے ایک کے بعد ایک پروگرامز رہیں گے, اس میں ہم نے یہ بھی لسٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ قتل ہو یا سوسائڈ ہو یا پھر طلاق کی جو بڑھتے ہوئے ہمارے پاس واقعات, ان سب کا اگر زیادہ تر ریزن دیکھیں گے تو صبر نہ ہونا, بے صبری, اور معاشرے میں بچے جو گیمز کھیل رہے ہیں, مار دھاڑ کے گیمز کھیل رہے ہیں, ان کا دماغ ذہن جو ہے تشدد کی طرف راغب ہو رہا ہے اور وائلنٹ بن رہے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ اقدامات کیے جائیں گے. اگلے اجلاس میں خواتین کا بھی انتظام کیا جائے گا ایسا کچھ؟ انشاءاللہ خواتین کے عنوان سے خواتین کے لیے خاص طور پر ایک عنوان رکھا جائے گا. خواتین میں جو ارتداد بڑھ رہا ہے انشاءاللہ اس کے تحت ایکسکلوسیولی خواتین کے لیے ایک پروگرام رکھا جائے گا. ڈاکٹر سید اویس بخاری. اسی طرح کے پروگرام, نیوز, انٹرٹینمنٹ اور تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل زیڈ ناؤ ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک, انسٹا پر فالو کریں. دیکھتے رہیے زیڈ ناؤ ٹی وی, یہی سچ ہے.